ایک وقت تھا کہ ہمارا ملک معاشی طور پر مستحکم اور ترقی کی منازل طے کر رہا تھا۔ پھر اچانک اس وقت کے وزیر اعظم کی تبدیلی، اس کے بعد الیکشن میں خاص تکنیک کے ذریعے ایک جماعت کو مصنوعی طور پر کرسی اقتدار پر براجمان کرانا، اور پھر اس جماعت کی آڑ میں قادیانیوں کے یلغار اور پس پردہ پاکستان کے کلیدی عہدوں پر ان کی تسلط کی کوششیں، یورپی یونین کے دباؤ پر آسیہ ملعونہ کی رہائی اور بیرون ملک اس کو بھیجا جانا، قومی اسمبلی میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں، آئین سے تحفظ ناموس رسالت کے قانون میں تبدیلی کی کوششیں، ختم نبوت کے حلف نامہ کو ختم کرنے کی جسارتیں، اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک کو ورلڈ بینک کے کنٹرول میں دینا اور IMF کے ساتھ معاہدوں کی شکست و ریغ کے ذریعے وطن عزیز کی معیشت کو تباہی کے دھانے پر پہنچانا، یہ سب کچھ گزشتہ حکومت کے دور میں ہوا۔ کوئی ایک کام اور پروجیکٹ ایسا نہیں بتایا جا سکتا جو عوامی مفاد کے لیے کیا گیا ہو یا لگایا گیا ہو۔ اب تو حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ بیرون ملک میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی ہمارے سیاسی معاملات میں واضح طور پر ایک سیاسی جماعت کی حمایت میں نہ صرف بول رہے ہیں بلکہ در پردہ وہ ہمارے اداروں اور حکومت کو دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ ان میں سے ایک زلمے خلیل زاد جو CIA کا ایجنٹ ہے، افغانستان کی تخریب اور عراق کی بربادی میں امریکیوں کا نہ صرف حمایتی بلکہ امریکہ کی طرف سے سفارتکار اور ان کا نمائندہ خصوصی رہا ہے۔ اب امریکہ کی طرف سے کوئی عہدہ نہ رکھنے کے باوجود گزشتہ مہینوں میں اس نے عمران خان سے کئی گھنٹے خفیہ ملاقات کی۔ عمران خان اور جنرل قمر جاوید باجوہ کے درمیان صلح صفائی کرانے کی بھی کوشش کی ہے۔ اب وہ کھل کر عمران خان کے حق میں بول رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے آصف محمود قادیانی جو امریکی کانگریس کا رکن ہے۔ الیکشن میں جس کی حمایت کے لیے عمران خان نے امریکہ میں رہنے والے پاکستانیوں سے ووٹ مانگنے کی اپیل کی تھی اور اس کے حق میں بیانات دیے تھے، وہ بھی پاکستان کے خلاف اور عمران خان کے حق میں بیان دے رہا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے گریگ برے جو سخت گیر برطانوی یہودی ہے، سابق سفیر رہا ہے، انسانی حقوق کی ایک تنظیم چلاتا ہے، لیکن یہ اسلام کے مقدسات اور مقدس شخصیات کے کارٹون بنانے کا حامی ہے۔ اسلام دشمن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنانے والوں کی حمایت میں سب سے آگے ہے۔ یہ بھی عمران خان کے حق میں بیانات دے رہا ہے۔ بظاہر تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم پاکستان میں سب لوگوں کو قانون میں برابر سمجھتے ہیں، لیکن در پردہ وہ قادیانیوں کو بھی سب کے برابر سمجھنے کی بات کرتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے جارج گلبے، اپنے بیان میں کہتا ہے کہ ایک قانونی وزیر اعظم کے گھر پر حملہ کیا گیا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ اگر عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو وہ شاید سلاخوں سے واپس زندہ نہ آ سکے، اور کہتا ہے کہ عمران خان سے اس لیے ڈر رہے ہیں اگر وہ حکومت میں آتا ہے تو وہ آئین کو تبدیل کر دے گا۔ وہ کہتا ہے کہ پاکستانی آئین کو تبدیل ہونا چاہیے، اور یہ بات ایک عرصے سے کہی جا رہی ہے اور اس کی کوشش بھی کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے آئین کو تبدیل کیا جائے، اس کی اسلامی حیثیت کو ختم کیا جائے اور اس کی اسلامی دفعات خصوصاً ناموس رسالت کے قانون کو تبدیل کیا جائے۔ ہم عمران خان اور اس کی جماعت سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کا ان بیرونی عناصر سے کوئی تعلق نہیں ہے تو برملا ان کے بیانات کی تردید کریں اور برملا ان سے کہے کہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، ہمارے ملکی معاملات میں کسی کو دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا اور وہ یہ نہیں کرتے، نہیں سمجھا جائے گا کہ عمران خان کا ان تمام لوگوں سے گٹھ جوڑ ہے اور عمران خان اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔